بہترین اسلامک ویڈیو سٹیٹس نعت بیانات کے لیے وقت کی ضرورت چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آگے شیئر کیجیے۔ جب مریض پر موت کا اثر ظاہر ہونے لگے، اکثر سامنے والے حضرات، رشتہ دار، اولاد سمجھ جاتے ہیں اور ہاسپٹل میں بھی زیر علاج جب مریض ہوتا ہے ڈاکٹر حضرات یہ کہہ دیتے ہیں کہ اب ان کو گھر لے کر کے جاؤ، ان کا علاج نہیں ہونے والا ہے۔ تو مریض کو جو ہے وہ گھر پر لایا جاتا ہے، اس وقت میں سارے رشتہ دار، اولاد پریشان ہو جاتی ہے۔ تو ایسے وقت میں، ایسے حالات میں جو ہے وہ پریشان نہ ہوتے ہوئے شریعت اسلامیہ نے جو ہدایات اس تعلق سے دی ہیں ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے ہی مریض کو گھر لایا جائے یا مریض بستر پر ہی لیٹا ہوا ہے کئی دنوں سے، تو سب سے پہلے جب ہمیں اس بات کا علم ہو جائے کہ اب موت کا اثر جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے، نزع کی حالت ہے، تو اس صورت میں جو ہے سب سے پہلے جو شریعت نے کہا ہے کہ ان کی جو داہنی جانب ہے اس کو قبلہ رخ کیا جاوے اور سر کے نیچے جو ہے وہ تکیہ رکھا جاوے۔ یا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مریض کے پیر جو ہے وہ قبلہ رخ کیے جاوے اور سر کے نیچے تکیہ رکھ کر کے تھوڑا سا سر کو اونچا کر دے، یہ کہا گیا ہے۔ اور یہ بھی اس وقت ہے جب کہ مریض کو ادھر ادھر کے رخ کرنے کے اندر کوئی تکلیف نہ ہو۔ اگر مریض کو تکلیف ہے تو اسی حال کے اوپر چھوڑ دے جس حال پر وہ لیٹا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب ایسے حالات کے اندر ہمیں ان کے سامنے بیٹھ کر کچھ چیزیں یاد دلاتے ہیں لوگ، رشتہ دار احباب آ کر کے ملاقات کرتے رہتے ہیں، تو یہ وقت جو ہے ان کے لیے بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ وہ ایک دنیا کو چھوڑ کر کے جانے والا ہے، تو ایسے حالات کے اندر جو شریعت نے حکم دیا ہے وہی کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے اولاد کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے کہ ان کو کلمے کی تلقین کریں، کلمہ طیبہ کی تلقین کریں، کلمہ شہادت کی تلقین کریں، اور پڑھنے کا حکم نہ کریں کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو۔ بعض مرتبہ دیکھا ہے کہ لوگ زور زور سے کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، حالانکہ مریض کی اس وقت یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ کچھ سننے کے جو ہے ہوش حواس میں نہیں رہتا، کون کیا بول رہا ہے کچھ نہیں سمجھ میں آتا۔ تو ایسی حالت کے اندر ان کے بازو میں بیٹھ کر بلند آواز سے جو ہے وہ کلمہ پڑھنا چاہیے۔ پہلا کلمہ ہے، دوسرا کلمہ ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ سورہ یاسین پڑھنا چاہیے کہ اس سے موت کی سختی کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ کرنے کا کام ہے جو شریعت نے بتایا ہے، بجائے اس کے کہ ان کے سامنے رونا دھونا ہو۔ سارے رشتہ دار احباب آ کر کے مل رہے ہیں، جس سے ان کو اور پریشانی ہوتی ہے کہ میں ان سب کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، میرے بعد ان کا کیا ہوگا۔ تو یہ بہت نازک وقت ہوتا ہے۔ ایسے حالت کے اندر ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ آخری زبان پر ان کے الفاظ جو ہیں وہ کلمے کے الفاظ ہونے چاہیے، اللہ کا نام ہونا چاہیے، یہ ان کے لیے اس وقت میں ضروری ہوتا ہے۔ اور بعض مرتبہ لوگ یہ بھی غلطی کر دیتے ہیں کہ بار بار کلمہ ان کو پڑھاتے ہیں، تو کلمہ جو ہے وہ بار بار نہیں پڑھانا ہے، بلکہ مریض کی حالت اس وقت بڑی نازک ہوتی ہے۔ اگر وہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیں تو سامنے والوں کو چاہیے کہ وہ خاموش رہیں، اور اگر دوبارہ کوئی دنیاوی بات وہ کر لیتے ہیں تو پھر دوبارہ اس کے بعد کلمے کی تلقین کر سکتے ہیں، کلمہ پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے کے لیے بول سکتے ہیں، لیکن زور زور سے کہنا نہیں ہے کہ پڑھو پڑھو، حکم نہیں کرنا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے جو اس وقت میں کرنا ہے۔ پوری کوشش ہمیں اس بات کی کرنی چاہیے کہ ان کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہو جاوے، اور آخری کلمات جو ہے ان کے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔